بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. الحديث الثالث عشر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء. أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. دو ہفتے پہلے بھی یہی حدیث پڑھی تھی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان وضو کرتا ہے، مسلمان وضو کرتا ہے یا مومن وضو کرتا ہے، اور جب اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے جو اس کی آنکھ نے جتنے گناہ کیے تھے وہ سب واش آؤٹ ہو جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں. یا ہے کہ پانی کے آخری قطرے کے ساتھ جیسے ہی اس نے دھویا تو اس کے گناہ دھل گئے. یا ہے کہ جب تک پانی ڈرپ ہوتا ہے تو پانی کا جب آخری قطرہ نکلے گا اس کے گناہ کیا ہو جائیں گے؟ دھل جائیں گے. لیکن وہ میں نے بتایا تھا کہ اس سے کیا ہے؟ گناہ صغیرہ ہے، گناہ کبیرہ نہیں. گناہ کبیرہ انشاءاللہ آگے کی حدیث آئے گی تو وہاں پر اس کے اوپر گناہ کبیرہ کی بحث آئے گی کہ گناہ کبیرہ کیا ہے. اسی طرح انسان نے کسی کے حقوق العباد دبا کے رکھے ہیں، معاملہ بندوں کے ساتھ ہے، کسی کی زمین ہڑپ کر کے رکھی ہے، کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، کسی کا گھر، کسی کا مکان، کسی کے پیسے دبائے ہیں، تو پھر وہ یہ نہ سوچے کہ بھائی کسی کے پیسے مار لو پھر وضو کر لو، معاملہ ختم. ایسا نہیں ہوتا نا، کیونکہ بندوں کے حقوق کی اہمیت شریعت میں بہت زیادہ آئی ہے. جو حقوق اللہ ہے وہ تو اہم ہے ہی، لیکن وہ تو کم از کم اللہ سے آپ معاف بھی کروا سکتے ہیں نا. بھائی اللہ سے آپ معافی مانگے، توبہ اللہ کرے، انسان استغفار کرے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ معاف کر دیں. اللہ معاف کرنے پر قادر، اللہ نے معاف کیا بھی ہے. ایسے واقعات اسی لیے سنائے جاتے ہیں کہ انسان ہوپلیس نہ ہو جائے، انسان نا امید نہ ہو جائے. لیکن جہاں تک معاملہ حقوق العباد کا ہے
دوسرے انسان کے حقوق کو دبایا ہے تو وہ اللہ بھی معاف نہیں کرتے ہیں جب تک کہ وہ دونوں بندوں کا معاملہ آپس میں کیا نہ ہو جائے، کلیئر نہ ہو جائے. بلکہ حدیث میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ وہ انسان جنت کے راستے پر ہوگا اور وہ صاحب حق جو ہوگا، جس کا حق اس نے دبایا ہوگا، وہ اس کو روکے گا، پل صراط پر پکڑے گا اس کو کہ میرا حق لا. دنیا میں چونکہ کمزور تھا، بہت سے مطلب ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ کیا ہوتے ہیں، ویلتھی بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس فزیکل اسٹرینتھ بھی ہوتی ہے، گینگ ہوتی ہے، مسلس پاور ہوتا ہے، مین پاور ہوتا ہے، منی پاور ہوتا ہے، تو آپریس کرنا کسی کو کیا ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے، ایزی ہوتا ہے. لیکن آخرت میں اللہ کے علاوہ کسی کی طاقت ہی نہیں ہوگی. وہاں تو اللہ کا حکم چلے گا. اور بہت زیادہ انسان یہ کرے گا تو پہلے تو اللہ خود انبیاء گواہی دیں گے، انسانوں میں سے گواہی دیں گے. انسان جھٹلائے گا تو اللہ اس کے منہ ہاتھ کو ہی بند کر دیں گے کہ اب تیرے اعضا بولیں گے. وہاں تو اس کے اعضا بولیں گے. تو وہاں انبیاء جب اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے یہ ہوں گے. ساتویں پارے کے اندر سورہ مائدہ کی جو آخری آیت ہے، آخری رکوع ہے، شروع ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي. پارے ساتویں کے اندر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں قیامت کے دن. اس سے پہلے والا رکوع آپ چلے جائیں ساتویں پارے کے اندر تو ہے کہ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا. حدیث میں رکوع ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انبیاء کو جمع کریں گے. سب سے پہلے سوال کس کو کیا جائے گا؟ انبیاء کو کیا جائے گا. انبیاء سے بڑھ کر اللہ کو کوئی مقبول بندہ نہیں، جن سے وہ معصوم ہیں، جن سے گناہوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے آپ کے. ان سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے آپ کہ اللہ نے ان کو معصوم بنایا ہے. وہ نبوت سے پہلے بھی گناہوں سے پاک اور نبوت کے بعد بھی گناہوں سے پاک، ایسے معصوم بنائے. لیکن سورہ مائدہ کی آیت ہے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول، اللہ تعالیٰ انبیاء کو جمع کریں گے، ان سے پوچھیں گے. انبیاء کو جمع کریں گے اللہ تعالیٰ، جو اللہ کے مقبول ترین سچے بندے ہیں، چوزن ون ہیں. اللہ ان کو جمع کریں گے. کیوں جمع کریں گے؟ مفسرین لکھتے ہیں، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ انبیاء کو اس لیے پہلے جمع کریں گے اور انبیاء کو اس لیے پہلے پوچھیں گے تاکہ لوگ الرٹ ہو جائیں. لوگ کیا ہو جائے؟ جو میں اور آپ جو لوگ ہیں، عوام الناس جو ہیں، جو جنرل ماسز ہیں، ان کو بھی یہ میسج چلا جائے کہ آج انبیاء کی چھٹی نہیں ہے تو ہماری تو چھٹی ہونے والی. جب سوال نبی سے کیا جا رہا ہے تو ہماری کیسے چھٹی ہونے والی. اور دوسرے بات والے رکوع میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ لوگ تو آپ کو خدا مانتے تھے، یہ تو آپ کو معبود مانتے تھے، اللہ مانتے تھے، تو آپ نے ان کو کہا تھا. عیسیٰ علیہ السلام سے یہ پوچھا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ تم میری عبادت کرو، میری ماں کی عبادت کرو. امی الہین من دون اللہ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی. میں ایسی چیز کا حکم کیسے کر سکتا ہوں؟ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا جا رہا ہے. تو بھائی بات یہ ہے نا کہ اس سے جو معاف ہوتے ہیں وہ کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ نہیں معاف ہوتے ہیں. اور کبیرہ اور حقوق العباد بھی معاف نہیں ہوتے ہیں. اس کا تو وہاں جواب دینا پڑے گا اگر دنیا میں معافی تلافی نہیں ہوئی ہے. بس میں اس لیے معافی تلافی کر لینی چاہیے بھائی، ہے کہ نہیں؟ عید کے دن یا کبھی کوئی ایسا موقع ملے، جنرل معافی سے بھی معافی ہو جاتی ہے. کوئی اسپیسیفک کہنا ضروری نہیں ہے کہ اسپیسیفکلی کہنا ضروری نہیں ہے. بھائی کوئی
کوئی ایسا ہو گیا ہو تو معاف کر دینا. ہمارے ایک دوست ہے کینیڈا کے اندر, تو وہ پہلے وہ ہندوستان میں ہوا کرتے تھے ہمارے ساتھ, آج کل وہ کینیڈا میں ہے. پتہ نہیں وہ شاید سن رہے ہوں گے تو وہ سن کے ہنسیں گے. تو جب ہم چھوٹے تھے تو ہم کرکٹ کی ہماری ایک ٹیم ہوا کرتی تھی, تو ہم ساتھ میں کھیلا کرتے تھے. تو ایک دوسرے صاحب تھے, وہ بھی ہمارے دوست تھے, تو وہ ان کو بڑے پریشان کرتے تھے, وہ بہت پریشان کرتے تھے. اب دوست میں کیا شرارتیں چلتی رہتی ہے, لیکن وہ ان کو کافی پریشان کرتے تھے. تو جب عید کے دن ہم آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تھے تو وہ بھی ان کے پاس جاتے تھے کہ یار معاف کر دینا. تو وہ منع کرتے تھے کہ تجھے میں معاف نہیں کروں گا. وہ یار میں سب کو معاف کروں گا لیکن تجھے میں معاف نہیں کروں گا. وہ ان کے منہ پر منع کرتے تھے کہ تو نے مجھے بہت پریشان کیا. لیکن معافی کا درجہ بھی کیا ہے, بہت بڑا ہے. معاف کر دینا چاہیے. ہم اللہ تعالیٰ سے کیا ہو سکتا, اللہ تعالیٰ سے ہماری کیا امید ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں کو رحم کرو, اللہ آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے. تم چاہتے ہو کہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے تو پہلے تم رحم کرنا سیکھو. پہلے تم رحم کرنا سیکھو. تم رحم کرنا سیکھو گے تو پھر تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا بھائی. تو حقوق العباد کی چھٹی نہیں ہوگی. حقوق العباد کی کیا نہیں ہوگی, چھٹی نہیں ہوگی. وہ تو انسانی سے معاف کروانے پڑیں گے. انسان ہاتھ دھوئے گا تو ہاتھ دھونے کے ساتھ اس کے ہاتھ سے وہ سارے گناہ کیا ہو جائیں گے, صاف ہو جائیں گے. اور جب انسان وضو کرے نا تو وضو کرتے وقت انسان کو دل میں احساس بھی ہونا چاہیے. اس احساس کے ساتھ وضو کرے تو پھر انسان کے لیے ہاتھ دھونا بھی آسان, پاؤں دھونا بھی آسان. پھر 3 مرتبہ دھوئے گا کہ بھائی ہے کہ ابھی تو بھائی جلدی کہ جتنی جلدی ہو جائے کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ گرم پانی یوز ہو رہا ہے تو شاید بل زیادہ آئے گا تو جلدی دھوئے گا. لیکن جب یہ احساس دل کے اندر ہوگا نا کہ بھائی جتنی مرتبہ میرے ہاتھ میرے چہرے سے میرے گناہ صاف ہو رہے ہیں, میرے ہاتھ سے میرے گناہ صاف ہو رہے ہیں, میرے پیر سے, تو انسان کیا کرے گا, اچھے سے دھوئے گا کہ نہیں بھائی. اگر کوئی انسان یہ کہہ دے کہ تمہارے چہرے کے اوپر سیاہی لگی ہے, انک لگی ہے, ڈبہ لگا ہے, ایک ڈاٹ لگا ہے, تب انسان دھوئے گا تو کیسے دھوئے گا؟ 2 مرتبہ دھوئے گا, پھر چیک کرے گا بھائی ہے کہ نہیں ہے کہ پھر دھوئے گا تاکہ اس کا تھوڑا سا بھی نشان باقی نہ رہے. تو یہی احساس ہمارے دل میں ہو کہ میرے چہرے پر گناہوں کے دبے لگے ہوئے ہیں, میرے ہاتھوں میں گناہوں کے دبے لگے ہوئے ہیں, میرے ہاتھوں میں گناہوں کے نشانات ہیں, میرے پیروں میں گناہوں کے نشانات ہیں. جب یہ احساس ہمارے دل میں ہوگا نا, کون انسان ایسا ہے بھائی انبیاء کے علاوہ جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میرے پاس کوئی گناہ نہیں, اللہ ہی اپنی فضل سے معاف کرے. لیکن کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا, دنیا میں کوئی صاف نہیں. تو جب انسان کے دل میں یہ احساس ہوگا تو پھر انسان اچھے سے دھوئے گا. کہ جس طرح انسان ظاہری نشان کو صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو یہ جو اسپریچل یہ گناہوں کے جو نشانات لگے ہیں کہ میں اس کو بھی دھو لوں اچھی طریقے سے. اور میں نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بتایا بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کرامت دی تھی کہ وہ لوگوں کے گناہوں کو دیکھ سکتے تھے کہ اس کے ہاتھ سے کون سا گناہ نکل کے جا رہا ہے, اس کے چہرے سے کون سا گناہ نکل کے جا رہا ہے, اس کے پیر سے کون سے گناہ وش ہو کر جا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد میں نے دوسری باتیں بھی بتائی کہ بزرگوں کی کرامت کے متعلق. تو کسی عمل کو چھوٹا نہ سمجھے. بہت سے مطلب ایسے انسان وہ اس لیے کر لیتا ہے کہ جلدی ہم ہاتھ دھو لیتے ہیں, اللہ مجھے بھی توفیق دے, اللہ آپ کو بھی توفیق دے, گھروں میں ہماری ماں بہنیں سن رہی ہیں ان کو بھی توفیق دے. آگے ایک حدیث اور بھی آ رہی ہے, اسی لیے وہ حدیث کہ جس میں یہ ہے کہ انسان وضو کرے اور اچھی طریقے سے وضو کرے اور پھر 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد دعا کرے تو اس کی دعا اللہ قبول کرتا ہے. تو اس پہ سب سے پہلے کیا کہا گیا کہ وضو اچھی طریقے سے کرے, کہ وضو یہ نماز کا مقدمہ ہے. وضو یہ نماز کا کیا ہے بھائی, وضو جتنا اچھا ہوگا نماز میں کوالٹی آئے گی. لیکن ہم وضو کو یہ سمجھیں گے بھائی ٹھیک ہے ابھی واش ہی کرنا ہے, جلدی دھو لو, پانی ڈال دو, ٹھیک ہے. دل کے اندر یہ احساس, اس احساس کے ساتھ کسی عمل کو چھوٹا نہ سمجھے. اسی لیے حدیث میں کیا بتایا گیا,
قیامت کے دن بہت ساری قومیں آئیں گی، آدم تو عیسیٰ، آدم سے عیسیٰ، سارے لوگ محشر میں جمع کیے جائیں گے، تمام لوگ، پورا عالم جمع کیا جائے گا وہاں پر۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بھائی یہاں اگر الگ الگ لوگ جمع ہو جائیں، ٹھیک ہے، مسجد اگر پیک ہو جائے تو لوگوں کو پہچاننا کوئی مشکل نہیں ہے، زبان سے پہچان لیں گے آپ کہ یہ بنگالی ہے، یہ گجراتی ہے، یہ پاکستان سے ہے، یہ صومالیہ سے ہے، یہ افریقہ سے ہے، ہر ایک کا چہرے کی بناوٹ۔ وہاں تو کتنے لوگ ہوں گے، کیونکہ یہ تو 500 لوگ 400 لوگ ہیں، وہاں تو آدم علیہ السلام سے لے کر، پھر یہاں جو لوگ جمع ہوں گے اس کو آپ نے دیکھا ہے، آپ پہچانتے ہیں کہ یہ کہاں سے ہے، یہ کہاں سے ہے، یہ کہاں سے ہے۔ اب وہاں جو لوگ ہوں گے تو وہ نبی کی وہ امت بھی آئیں گی کہ جو نبی کے انتقال کے بعد ہے، وہ تو قیامت تک آنے والی ہے نا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے حبیب آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے، یعنی آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آپ کی امت ہے؟ فرمایا کہ غر المحجلین، ان کی پیشانیاں سجدوں کے نور سے اور وضو کی برکت سے کیا ہوگی، ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، گلو، بالکل چمک رہے ہوں گے۔ یہ چمکتے چہرے دیکھ کر میں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت ہے۔ تو جس وضو کو معمولی سمجھتے ہیں، اسی لیے علماء نے مستقل مسئلہ نکالا کہ انسان ایک وضو سے 2 نماز پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر وہ عبادت کی نیت سے وضو کر لے تو ثواب ملے گا اس کو، کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ وضو کر لیں۔ ایک ہی وضو سے آپ ظہر سے آج کل تو آرام سے پڑھ سکتا ہے انسان، کل تو آپ پڑھ سکتے ہیں ڈیفینیٹلی، 6:30 بجے نماز ہے تو۔ لیکن فرمایا کہ اگر عبادت کی نیت سے اگر انسان ہر نماز کے لیے وضو کرے اس کو ثواب مل جائے گا، ٹھیک ہے نا، ثواب ملے گا۔ اگر اس کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ گنجائش ہے، پانی وغیرہ اگر انف مقدار کے اندر ہے تو افضل ہے اس کے لیے کہ وہ وضو کرے، بہت اچھی بات ہے، اور نہ ہو تب بھی کوئی بات نہیں، نماز اس کی ہو جائے گی۔ کسی عمل کو جھوٹا نہ سمجھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں مثال دی، نبی کا طریقہ تھا، باتیں مثال سے سمجھاتے تھے۔ جب چیز مثال سے سمجھائی جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنی مثالیں دی ہیں، ایک نے کئی مثالیں دی ہیں۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، جاڑے وہ اسپائڈر کی مثال دی ہے، اس کے جو مکڑی کا جالا ہوتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے۔ نبی علیہ السلام نے حدیث میں مثال دی، مثال سے سمجھایا۔ یہی طریقہ ہمارے بزرگوں کا بھی رہا ہے کہ چیزیں مثال سے سمجھاتے تھے۔ جب چیز مثال سے سمجھائی جاتی ہے اس کا سمجھنا بھی آسان ہوتا ہے، وہ چیز یاد بھی رہتی ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خادم تھے، ان کے متعلق میں آگے بھی آپ کو سنا کے آیا ہوں، ان کا نام اللہ دین تھا، اللہ دین، ان کی خدمت کرتے تھے۔ حالانکہ وہ کوئی عالم نہیں تھے، ایک عام سے آدمی تھے، ایک جاہل آدمی تھے، ایک جاہل آدمی تھے، لیکن وہ حضرت نانوتوی کی صحبت میں رہتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے۔ اللہ نے صحبت کی برکت سے، ان کے ساتھ رہنے کی برکت سے اللہ نے ان کا سینہ کھول دیا تھا، اور ایسے ایسے سوال کرتے تھے۔ بس سوال کرنے کے لیے بھی کیا چاہیے؟ علم چاہیے نا، کیونکہ نبی نے فرمایا کہ السوال نصف العلم، سوال جو ہے وہ آدھا نالج ہے، آدھا علم ہے۔ تو جب سوال کو ہاف آف دا علم کہا گیا تو اس سوال کے لیے بھی کیا چاہیے بھائی؟ علم چاہیے نا، انسان کے پاس ٹیلنٹ چاہیے، انہیں اٹھا پٹک کے سوال تو کوئی بھی کر سکتا ہے، یعنی جس کے اندر میننگ ہو، جس کے اندر کوئی گہرائی ہو، اور جس کا کوئی بیس ہو، جس کا کوئی فائدہ ہو، جس کا کوئی مطلب ہو، معنی ہو، ایسے سوال کرنے کے لیے علم چاہیے، ورنہ بے معنی سوال تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ سوال کرنا ہر ایک کی یہ نہیں۔
تو وہ عام سے آدمی تھے، لیکن حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نانوتوی کو تو کون نہیں جانتا ہے، دارالعلوم کے بانی ہیں. تو عجیب عجیب سوال کرتے تھے. ایک دن سوال کرنے لگے کہ حضرت ایک بات انبیاء بھی بتاتے ہیں اور ایک بات بزرگان کرام بھی بتاتے ہیں. ہمارے جو بزرگ ہوتے ہیں، اولیاء جو ہوتے ہیں، وہ بھی بتاتے ہیں. لیکن انبیاء جب کوئی چیز بتاتے ہیں تو وہ فکس بتاتے ہیں. جیسے نبی نے حدیث میں بتایا کہ مجھے میری امت کی جو عمر ہے وہ 500 سال دکھائی گئی. دوسرے حدیث میں کہ 1000 سال دکھائی گئی، 1000 سال. اب اس میں کیا ربط ہے آپس میں، دونوں حدیثوں کو کیسے ملایا جائے گا، اس کے جوابات ہیں. لیکن وہ مجھے اس کے ساتھ یہاں مجھے اصل بات بتانا ہے کہ مجھے میری امت کی عمر 500 سال بتائی گئی، ایک حدیث میں کہ 1000 سال بتائی گئی. تو دیکھیے نبی بھی بتاتے ہیں، لیکن نبی وہ ٹائم بتاتے ہیں. نبی ایک چیز بتاتے ہیں کہ یہ چیز ہونے والی ہے، تو نبی کے پاس کا ٹائم ہوتا ہے کہ یہ اس وقت ہوگی، یہاں پر ہوگی. غزوہ بدر کے متعلق نبی نے پیشن گوئی فرمائی، یہ یہاں مرے گا، وہ وہاں مرے گا. اور جب غزوہ بدر ہوا تو نبی نے جو جگہ بتائی تھی وہ وہیں پر مرے تھے سارے. تو ایک پیشن گوئی نبی کرتے ہیں، ایک پیشن گوئی نبی کی ہوتی ہے، اس میں ٹائمنگ بھی ہوتا ہے کہ یہ اس وقت ہوگا، یہ اس کے ساتھ ہوگا اور یہ یہاں ہوگا، اور بالکل وہی ہوتا ہے. اور ایک پیشن گوئی جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں اپنی کرامت کے ذریعے. لیکن اس میں ٹائمنگ کبھی وہ آگے ہوتا ہے، کبھی پیچھے ہوتا ہے. وہ پیشن گوئی کرتے ہیں تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ آگے ہو جائے. انہوں نے کہا کہ یہ چیز ہونے والی ہے. جیسے کہ ہمارے شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے کووڈ کی پیشن گوئی کی تھی. ہمارے شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، انہوں نے بتائی تھی کہ میں ایک بیماری دیکھ رہا ہوں کہ وہ پورے عالم کو اپنے لپیٹ میں لے لے گی. لیکن انہوں نے بزرگان کرام بھی کوئی وقت بتاتے ہیں، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ آگے ہو جاتا ہے، کبھی کیا ہو جاتا ہے، ڈیلے ہو جاتا ہے. ہوتا تو ہے لیکن ڈیلے ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ دین نے سوال کیا حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک پیشن گوئی ہمارے اولیاء بھی کرتے ہیں اور انبیاء بھی کرتے ہیں، لیکن ایک کا ٹائمنگ فکس اور ایک کا ٹائمنگ فکس. نبی جو بتاتے ہیں ایکوریٹ، جو وقت بتایا ہے، جو ٹائمنگ بتایا ہے، اسی کے مطابق. انبیاء جو اولیاء جو بتاتے ہیں، بزرگان کرام جو بتاتے ہیں، کبھی آگے ہوتا ہے، کبھی پیچھے ہوتا ہے. تو کہا کہ میں اس کا جواب دوں گا. ہر وقت آن دا اسپاٹ جواب دینا ضروری بھی نہیں، کیونکہ اگر موقع اور محل کے حساب سے جواب دیا جائے تو جواب سمجھ میں. ایک دن حضرت والا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مظفر نگر جو یو پی سے قریب ہے، دیوبند سے قریب ہے، وہاں جا رہے تھے. وہاں جو پریزن تھی، وہاں جو جیل تھی، وہاں ڈاکٹر عبدالرحمٰن تھے، اس پریزن کے ڈاکٹر تھے پریزن کی. تو ان سے ملنے کے لیے جا رہے تھے. وہ بھی حضرت کے مرید تھے، ڈاکٹر عبدالرحمٰن صاحب، وہ بھی حضرت نانوتوی کے مرید تھے. ان کو ملنے کے لیے جا رہے تھے. کہاں پر؟ مظفر نگر کی پریزن اور جیل کی. تو اللہ دین ساتھ میں تھے. اب دیکھیں انہوں نے کتنا مشکل سوال کیا ہے کہ نہیں بھائی؟ کوئی آسان سوال تو نہیں، ایسا سوال کون کر سکتا ہے؟ ہمارے آپ کے ذہن میں آتا بھی نہیں، لیکن صحبت کی برکت سے اللہ نے ان کا سینہ کھول دیا. تو ایسے ایسے سوال کرتے تھے. تو وہاں جا رہے تھے. اب وہ تو جاہل آدمی تھے، ان کے سامنے آ کر کہتے کہ بھائی کشف کی اتنی قسمیں ہیں، کشف کا اوقات یہ ہوتے ہیں، تو وہ کہاں اس کو سمجھنے والے تھے. آدمی کے حساب سے جواب دینا پڑتا ہے نا. اب دیکھو ان کو کیسے سمجھا رہے ہیں. تو وہ مظفر نگر جا رہے تھے، تو وہ پریزن جب قریب تھی تو کہا کہ اللہ دین بتاؤ کہ یہ جو سامنے کیا ہے؟ کہا کہ حضرت یہ جیل ہے، یہ قید خانہ ہے، یہ پریزن ہے. کہا کہ یقین کے ساتھ کہہ رہے ہو؟ کہا کہ ہاں یقین کے ساتھ. کہا لکھ کے دے سکتے ہو؟ کہا کہ میں لکھ کے دے سکتا ہوں کہ یہ سامنے کیا ہے؟ قید خانہ ہے، یہ پریزن ہے سامنے. کہا کہ پکی بات ہے؟ کہا کہ پکی بات ہے. پھر پوچھا کہ یہ کتنی دور ہے یہاں سے؟ یعنی وہ سامنے دکھ رہی ہے، تو تمہارا کیا خیال ہے وہ کتنے فاصلے پر ہے؟ تو کہا کہ 400 قدم ہوں گے، 400 اسٹیپس.
400 कदम होंगे। कहा कि श्योर हो 400 कदम ही होंगे, अब लिख कर दे सकते हो। कहा कि हो सकता है 400 हो सकता है कि 395 हो, और ये भी हो सकता है कि 405 हो, यानी भी हो सकता है कि कम भी हो सकता है कि ज़्यादा भी हो, क्योंकि दूर है ना अभी यहाँ से। तो एग्जैक्टली तो कैसे बता सकते हैं कि वो 4 ही होगा। हो सकता है कि 390 भी हो, 410 भी हो, कम भी हो, ज़्यादा भी हो सकता है। चलो ठीक है। फिर चलते रहे। फिर जब वो कैद खाना बिल्कुल सामने आ गया, करीब आ गया, तकरीबन 2 गज 2 हैंड के बराबर दूर था। अल्लादीन सामने क्या है? कहा कि कैद खाना है, प्रिजन है, जेल है। कहा कि पक्की बात है? कहा पक्की बात है। क्या लिख कर दे? कहा कि बिल्कुल ये कैद खाना है। कहा कितना दूर है? तो कहा कि हज़रत ये 2 स्टेप बाकी रह गए हैं। कितना बाकी रह गए हज़रत? 2 स्टेप। कहा कि पक्की बात? कहा कि हज़रत पक्की बात कहो तो मैं मेजर करके बता दूँ, क्योंकि सामने है ना, कहो तो मैं मेजर करके बता दूँ। पक्की बात यानी अभी 2 ही स्टेप है, 1.5 भी नहीं और 3 भी नहीं, पक्की बात। तो कहा कि यही तुम्हारे सवाल का जवाब है, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। कहा कि अगर किसी वाक़ये के मुतालिक कोई जब नबी खबर देता है ना, तो वो ये जो 2 स्टेप तुमने कहा ना, यानी वही बात बुजुर्ग भी देख रहा है, वही बात नबी भी देख रहा है। यानी तुमने दूर से देखा तो वो कैद खाना था, तुमने करीब से देखा तब भी ये कैद खाना और प्रिजन है। तो एक इंसान दूर से देख रहा है, एक इंसान करीब से। तो कहा कि नबी के सामने वो चीज़ लाकर रख दी जाती है, नबी के सामने वो चीज़ विजुअल कर दी जाती है, वो बिल्कुल सामने रख दी जाती है। इसलिए नबी जो बताएगा वो बिल्कुल टाइमिंग के हिसाब से बताएगा, क्योंकि नबी के पास फरिश्ते आते हैं। नबी के पास क्या आते हैं? फरिश्ते आते हैं। तो वो बिल्कुल सामने रख दी जाती है, तो नबी बिल्कुल सामने से बताता है। जैसा कि तुमने कहा ना कि ये बिल्कुल 2 स्टेप है, आपने कहा कि 1.5 भी नहीं 3 भी नहीं, बिल्कुल पक्की बात है। तो नबी जो बताएगा वो पक्की बात बताएगा, और बुजुर्ग जो देखता है, जो वली जो देखता है, वो दूर से देखता है। तो तुमने वहाँ से क्या कहा था कि हो सकता है कि 400 स्टेप हो सकता है कि 390 हो सकता है कि 410 भी हो सकता है। तो नबी जब दूर से बताएगा तो वो बात क्या होगी? वो अपने अंदाजे से बताएगा कि हो सकता है कि 400 स्टेप पर होने वाली है ये बात, हो सकता है कि थोड़ी जल्दी हो जाए, थोड़ी बाद में, लेकिन ये बात तो है कि वो होने वाली है। अब देखो कितना मुश्किल सवाल था, और कैसे उन्होंने बिल्कुल उसको हलवा बना के खिला दिया कि वो बेचारे जाहिल आदमी को समझ आ गया, और हम जैसे जाहिल को भी वो समझ में आ गया। इतना मुश्किल मसला, जब मिसाल से ऐसी बात समझ में आती। तो मैं बता रहा था कि नबी अलैहि सलाम ने हदीस पाक में मिसाल दी। क्या मिसाल दी? नबी ने फरमाया कि 3 भाइयों की मिसाल दी, 3 भाइयों की मिसाल दी नबी ने। एक आदमी का, नबी अलैहि सलाम मिसाल दे रहे कि आदमी का इंतकाल हो रहा है, दुनिया छोड़ के जा रहा है। उसके 3 भाई थे, एक बड़ा भाई था, एक मंजिला भाई था जिसको बीच का बदर कहते हैं, और बिल्कुल छोटा भाई था। जब उसका इंतकाल होने लगा तो उसने अपने बड़े भाई को बुलाया कि भाई अब मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ, तू मेरा बड़ा भाई है, मैंने तेरे ऊपर बहुत एहसानात किए, मैंने तेरे ऊपर बहुत एहसानात किए, मैंने अपना रात दिन तुझे दिया, मैंने अपने सारे फ़ायदे में तुझे पहले रखा, जो कुछ भी मैं सोचता था मैं तुझे पहले रखता था, मैं तुझे आगे रखता था। तेरे लिए मैं दुनिया से लड़ा, तेरे लिए मैंने लोगों को दुश्मन बना लिया, तेरे लिए मैंने अपने करीब लोगों को भी छोड़ दिया, अपने दोस्तों को छोड़ दिया। न तेरे लिए मैंने दिन देखा, न तेरे लिए मैंने रात देखा, तेरे लिए मैंने सब कुछ लगा दिया। आज मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मुझे तेरी मदद की ज़रूरत है, तू मुझे बचा ले, तू मुझे बचा ले। तो बड़े भाई ने जवाब दिया कि मैं आज तेरा कोई काम नहीं बना सकता, मैं तेरे कोई काम नहीं आ सकता। बिल्कुल 2 टके का जवाब, मैं तेरा कोई काम नहीं आ सकता। तूने मुझ पर एहसान किया, ये तेरी गलती,
تو نے رات دن میرے لیے لگائے، یہ تو غلط فہمی میں رہا، تو نے اپنا وقت میرے لیے ضائع کیا، تو نے اپنا سب کچھ میرے لیے ضائع کیا، لیکن آج میں تیرا کوئی کام نہیں آ سکتا، کوئی کام نہیں آ سکتا۔ تو مایوس ہو گیا، نا امید ہو گیا کہ ہائے یہ کس کے پیچھے میں نے اپنی طاقت لگائی، یہ کس کے پیچھے میں نے اپنا وقت برباد کیا، یہ کس کے لیے میں نے احسانات کیے جو اتنا 2 ٹکے کا جواب میرے منہ پر دے رہا ہے۔ نا امید ہو گیا، اپنے منجلے بھائی کو بلایا، اپنے بیچ والے بھائی کو بلایا، کہا کہ میں نے تیرے لیے بھی بڑے احسانات کیے، میں نے اپنے بڑے بھائی کو بھی بلایا لیکن اس نے مجھے نا امید کر دیا، میں نے نا امید ہو کر تجھے بلایا ہے، تو میرے کچھ کام آ جائے، جتنے احسانات کر سکتا میں نے تیرے لیے بھی کیے، میں نے تیرے لیے نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، تیری راحت کی، تیری پوری کوشش میں نے کی کہ میں تجھے راحت پہنچاؤں، تجھے خوش کروں، تجھے میں خوش کروں، سب کچھ میں تیرے لیے کرتا رہا۔ آج میرے جانے کا وقت ہے، میں نے تجھے مدد کے لیے بلایا ہے، تو کاش تھوڑی میری مدد کر دے۔ تو پچھلے بھائی نے بھی وہی جواب دیا کہ آج میں تیرے کوئی کام نہیں آ سکتا، تو نے ہمارے لیے دشمن پیدا کیے، تو نے ہمارے لیے حلال حرام نہیں دیکھا، وہ تیری غلطی تھی۔ ہاں میں اتنا کر سکتا ہوں کہ جب تو مر جائے گا میں اٹھا کے تجھے قبر میں چھوڑ آؤں گا، میں اٹھا کے تجھے کہاں چھوڑ آؤں گا بھائی؟ قبر میں چھوڑ آؤں گا، اس کے آگے میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو یہ اس سے بھی نا امید ہو گیا کہ ہائے یہ کہاں میں نے اپنی محنت، کہاں اپنی کوشش، کہاں اپنی طاقت، کہاں اپنے پیسے میں نے برباد کیے کہ آج یہ لوگ مجھے ایسے جواب دے رہے ہیں۔ جب یہ نا امید ہو گیا تو اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو بلایا، کہا کہ میں نے بڑی امید کے ساتھ تجھے بلایا ہے اور میں کس منہ سے تیرے سامنے مدد کی گہار لگاؤں، میں کس منہ سے تیرے سامنے مدد مانگوں، مجھے پتا ہے کہ میں نے زندگی میں تیرے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، میں نے کبھی تجھے پرائیورٹی نہیں دی، میں ہمیشہ تیرے ساتھ برائی کا معاملہ کرتا رہا، میں تجھے پیچھے ڈالتا رہا، میں تجھے اگنور کرتا رہا، میں تجھے اوائڈ کرتا رہا، کوئی اچھا معاملہ میں نے تیرے ساتھ نہیں کیا، میں نے ہمیشہ تیرے ساتھ برائی کی۔ لیکن بھائی تو بھائی ہوتا ہے، بھائی تو بھائی ہوتا ہے، میرے بڑے بھائی نے بھی مجھے نا امید کر دیا، میرے منجلے بھائی نے بھی مجھے نا امید کر دیا، آج بڑی امید کے ساتھ میں تیرے پاس آیا ہوں۔ چھوٹے بھائی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تو نے میرے ساتھ برائی کا معاملہ کیا، تو نے مجھے چھوڑے رکھا، تو نے مجھے نہیں اپنایا، تو نے مجھے کبھی نہیں بلایا، کوئی بات نہیں ہے، لیکن تو فکر نہ کر، اگر تیرے پر کوئی مصیبت آئے گی تو میں تیرے آگے کھڑا ہو جاؤں گا، میں تیرے آگے آؤں گا، میں وہ مصیبت اپنے اوپر لے لوں گا، میں تجھے کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا، میں تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا، میں تجھے پریشانی نہیں آنے دوں گا تیرے اوپر۔ یہ نبی علیہ السلام نے 3 بھائیوں کی مثال دی۔ پھر نبی علیہ السلام صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ یہ 3 بھائی کون ہیں؟ یہ 3 بھائی کون ہیں؟ صحابہ کہنے لگے اللہ و رسولہ عالم، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے کہ وہ کن 3 بھائیوں کی آپ بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے پھر سمجھایا کہ یہ جو بڑا بھائی ہے، بڑا بھائی یہ تمہاری دولت ہے، بڑا بھائی جو ہے تمہاری کیا ہے؟ دولت ہے، کہ جس کو تم نے زندگی کا مقصد اصلی بنایا، جس کے لیے تم نے رات بھی نہیں دیکھا، جس کے تم نے دن بھی نہیں دیکھا، جس کے لیے تم نے صحت بھی نہیں دیکھی اور بیماری بھی نہیں دیکھی، اپنوں کو پرایا بنا دیا، حلال نہ حرام، بس سب سے دشمنی کر لی، سب چلے جائے تو کچھ نہیں، میرے پاس کیا آنا چاہیے؟ مال آنا چاہیے، اس مال کے لیے تم نے سب کو بیگانہ کر دیا، مال کو اپنا بنانے کے لیے۔ آج جب تم کو ضرورت پڑی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم نے اپنے مال کو پوچھا تو کہا کہ نہیں، میں تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ انسان مرتا ہے سب سے پہلے اس کا مال کیا ہو جاتا ہے؟ بیگانہ ہو جاتا ہے، ہوتا ہے بھائی۔ آنکھ بند ہوئی، اگر آپ ملینر ہیں، آنکھ بند ہوئی، آپ ملینر ہیں، آنکھ بند ہوتے ہی وہ سارا مال کس کی؟ حدیث میں کیا آتا ہے؟ کیا جملہ ہے، کیا جملہ ہے، اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے
جب انسان مر جاتا ہے نا تو فرشتے پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے، فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ما قدم فلان، ما قدم فلان، کہ اس آدمی نے آگے کیا بھیجا ہے، اس آدمی نے آگے کیا بھیجا ہے. یعنی اللہ نے بہت دیا تھا، کچھ اپنے لیے آگے بھیجا بھی ہے کہ نہیں بھیجا ہے. اور حدیث میں فرمایا کہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا وہ باتیں کرتے ہیں آپس میں ما اخر فلان، ما اخر فلان، کہ کیا چھوڑ کے گیا ہے. فرشتے پوچھتے ہیں کیا آگے بھیجا ہے، رشتہ دار پوچھتے ہیں کہ کیا چھوڑ کے گیا ہے، کیا چھوڑ کے گیا ہے. لڑائیاں، آنکھ بند ہوئی لڑائیاں شروع. گھر تو میں لوں گا، گاڑی کہا کوئی ہاتھ مت لگانا، یہ تو میں انتظار کر رہا تھا. کہا گھڑی، تو کہا کہ یہ بھی میری. تو جس مال کے لیے تم نے سب سے لڑائیاں کی، سب کو پیچھے ڈال دیا، وہ آج تمہیں کہہ رہا ہے کہ نہیں میں تمہارے کام نہیں آ سکتا. قبر میں گئے تھے، پھر نبی نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ وہ منجلا بھائی کون ہے، بیچ کا بھائی کون ہے. فرمایا کہ وہ جو بیچ کا بھائی ہے وہ تو اس کے بیوی بچے ہیں. وہ اس کے کیا ہے؟ بیوی بچے. وہ بھی یہی کہیں گے ہم تمہارے کام آج نہیں آ سکتے، ہم اتنا تو کر سکتے ہیں. جن بیوی بچوں کے لیے انسان نے نہ حلال دیکھا، ان کی خوشی کے لیے سب کچھ، چاہے وہ حرام تھا چاہے وہ حلال، ان کو راضی رکھنے کے لیے. وہی اولاد ان کو کیا کہے گی؟ آج جواب دے رہی ہے اگر دینداری نہیں ہوگی اس کے اندر، آج ہم تمہارے کام نہیں آ سکتے. ہاں اتنا کریں گے، ہم آپ کو قبر میں چھوڑ کے آئیں گے. اگر ان کی تربیت کی ہوگی. اس لیے ضروری ہے کہ اپنی اہل و عیال سے محبت ہو. محبت اس لیے ہو، اس لیے محبت نہ ہو خواہش کی محبت کہ ہم ان کی اپنی خواہش ان کے ساتھ پڑے، نہیں، محبت اس لیے ہو کہ یہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہو. اگر ان کے اندر نیکی ہوگی، ان کے اندر تقویٰ ہوگا تو کہیں گے کہ ٹھیک ہے ابو آپ جا رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ وہاں تو نہیں آ سکتے لیکن ہم ایصال ثواب کے ذریعے ہمیشہ ہم کے ساتھ رہیں گے. ہمارا ایصال ثواب، ہماری دعائیں، ہماری تلاوت، ہمارا استغفار، ہماری تسبیحات، ہماری خیرات ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے. ورنہ اگر اولاد میں تربیت نہیں ہوگی، دینداری نہیں ہوگی تو کہیں گے کہ نہیں وما اخرنا، کیا چھوڑا ہے اس نے پیچھے. وہ مال و دولت کو دیکھیں گے، وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ میرا باپ مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے. وہ روئے گا بھی تو اس لیے روئے گا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ کیسا بیٹا ہے کہ اس کو رونا بھی نہیں آتا، تو روئے گا بھی تو دکھانے کے لیے روئے گا. ورنہ دل میں تو یہی بات ہوگی کہ بھائی کب یہ جائے اور کب چابی میرے ہاتھ میں. اور تیسری مثال نبی نے فرمایا کہ جانتے ہو وہ تیسرا بھائی جو چھوٹا بھائی ہے وہ کون ہے، یہی مجھے بتانا ہے. تو کہا کہ وہ انسان کا عمل صالح ہے. وہ انسان کا کیا ہے؟ عمل صالح، کہ جس کے ساتھ انسان پوری زندگی کیسا تعلق کرتا ہے؟ سوتیلا تعلق کرتا ہے. اس کو کبھی اپناتا نہیں ہے نا، کبھی اس کو اپنا نہیں بنایا، ہمیشہ اس کے ساتھ غیر کا برتاؤ کیا، غیروں جیسا برتاؤ کیا، اس کو پیچھے ڈالتا رہا، اس کو دھکے دیتا رہا، کبھی اس کو اپنایا نہیں. لیکن جب ضرورت پڑی تو وہی بھائی تمہاری مدد کے لیے آگے آ رہا ہے کہ تو گھبرانا مت، قبر میں آگے آگے رہوں گا. قبر میں کیا رہوں گا؟ آگے آگے رہوں گا. فرشتے آئیں گے تو میں ان کے پاس پہلے جاؤں گا، یہ بھائی تمہارے ساتھ قبر میں آ رہا ہے. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان کو قبر میں لیٹا دیا جاتا ہے، وہ فرشتوں کے سوال جواب سے انسان پاس ہو جاتا ہے. فرشتوں کے سوال جواب سے کیا ہو جاتا ہے؟ پاس ہو جاتا ہے. تو دیکھتا ہے کہ اس کی قبر کو خوب وسیع کر دیا گیا ہے، خوب لمبا چوڑا کر دیا گیا ہے. ہوائیں آ رہی ہیں، چاند کی چاندنی اور روشنی، اس کے اندر روشنیاں آ رہی ہیں اس کے اندر. وہ دور سے کسی کو آتا ہوا دیکھتا ہے، کوئی حسین خوبصورت انسان ہے، وہ اس کے پاس آ رہا ہے، اور آتا ہے تو اس کو دیکھ کر اس کو خوشیاں ہونے لگتی ہے کہ کیا کتنا خوبصورت انسان. یعنی بعض چہرے ایسے ہوتے ہیں نا کہ جب وہ عام انسان اس کو دیکھتا ہے تو انسان کمفرٹیبل فیل کرتا ہے. بعض چہرے ایسے
ایسے خوفناک ہوتے ہیں کہ انسان کو خوف پیدا کر دیتے ہیں، انسان ڈرنے لگتا ہے۔ اتنا حسین جمیل چہرے والا انسان ہوگا کہ انسان خوشی محسوس کرے گا، یا کوئی اچھا انسان آ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ میری مدد کرے گا۔ وہ قریب آئے گا تو کہا تو اتنا خوبصورت ہے، تو کون ہے؟ تو کہا کہ اتنی جلدی تو مجھے بھول گیا، اتنی جلدی تو مجھے بھول گیا۔ تو کہے گا کہ میں تیرا عمل صالح ہوں، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ اللہ اس کو خوبصورت انسان کی شکل میں بھیجے۔ تو بھائی عمل، جس عمل کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں نا، وہ وہی عمل صالح انسان کو کہاں لے جائے گا، وہی جنت میں اس کے ساتھ آگے آگے آئے گا۔ نبی نے مثال سے اس بات کو سمجھایا، تو اس حدیث کے اندر یہی بات بتائی گئی۔ انسان جب ہاتھ دھوتا ہے، اس کے ہاتھ سے اس کے گناہ دھل کر نکلتے ہیں، پیر سے اس کے گناہ دھل کر نکلتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گناہ سے بالکل کیا ہو جاتا ہے، بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ تو وضو بھی ایک نیک عمل ہے، انسان کو چھوٹا نہیں سمجھنا ہے، اچھے طریقے سے وضو کرنا چاہیے، اس احساس کے ساتھ وضو کرنا چاہیے کہ اس کے گناہ اس کے اندر سے کیا ہو رہے ہیں، صاف ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات مجھے پھر ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسرے پر سبحان اللہ بحمدہ لا إله إلا أنت